الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ابلق گھوڑے سوار۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رسالہ قربانی کے تعلق سے بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے۔ اس آڈیو کو آپ پورا سنیں تو انشاءاللہ بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت یعنی کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابلق گھوڑے سوار۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت یعنی غریب ہونے کے باوجود رضائے الہی کی نیت سے یعنی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک ابلق یعنی دو رنگے چت قبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، یعنی اے میرے بھائی، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل کے سبب؟ اس نے کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب یعنی ثواب کی نیت سے میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کس کے ہیں، کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے یعنی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ نمبر 2، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب یعنی ثواب کی نیت سے ثواب طلب کرنے کی نیت سے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے یعنی جہنم کی آگ سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ نمبر 3، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو یعنی طاقت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہمیں اللہ پاک نے اتنی وسعت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، ہم مالک نصاب ہیں، تو قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اپنی واجب قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ یعنی نقصان کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گنہگار اور جہنم کے حقدار بھی ہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 3 صفحہ 315 پر ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپیے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے یعنی بیچ کر قربانی کرے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کہ جب عاشورہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو امیر واجب قربانی یا فقیر نفلی قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخون، بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے اور نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے تھوڑی مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ لیکن یہ حکم مستحب ہے، واجب نہیں۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے قربانی میں بھی خلل بھی نہیں آئے گا، کوئی حرج نہیں، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، یہ یاد رکھیے کہ 40 دن کے اندر ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے۔ اگر کسی شخص نے 31 دن سے کسی وجہ سے ناخن نہیں تراشے یا بال وغیرہ نہیں بنائے کہ چاند ذوالحجہ کا ہو گیا، تو اب اگر وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو، اس مستحب کام پر عمل نہیں کر سکتا کہ اب 10ویں تک رکھے گا تو ناخن تراشے ہوئے 41 دن ہو جائیں گے، اور 40 دن سے زیادہ نہ بنوانا گناہ ہے۔ تو لہٰذا مستحب کام کے لیے واجب کو ترک کرنے کا گناہ نہیں کر سکتے۔ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا ضروری ہے، یہ سوچیں ہم کہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ پاک یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عام طور پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزارا دشوار ہوتا ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔
اگر حاجت اصلیہ کی تعریف پیش نظر رکھی جائے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاجت اصلیہ میں داخل نہیں۔ چنانچہ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ مکان ہو جو کہ کرائے پر ہو، یا استعمالی گاڑیوں کے علاوہ گاڑیاں ہوں جو کہ کرائے پر ہوں، اور ان کے کرائے پر ہی اس شخص کی گزر بسر ہو، ان چیزوں کی آمدنی ہی اس کے بال بچوں کے گزارے کے لیے ہو، یوں ہی کھیتی باڑی کی زمین ہو یا بھینس وغیرہ دیگر جانور ہوں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی ہی اس کا اور اس کے بال بچوں کا خرچ پورا ہوتا ہو، تو ان چیزوں کی مالیت پر قیمت اگرچہ نصاب سے زائد ہو، اس کی وجہ سے اس شخص پر قربانی و صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر ہاں اس زمین یا مکان یا گاڑی یا دکان یا جانور وغیرہ سے آمدنی نہ ہو، یا آمدنی ہو لیکن گزر بسر و نفقہ اہل و عیال کے لیے دوسری آمدنی ہو، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کی مالیت نصاب کی مقدار ہونے پر قربانی و صدقہ فطر واجب ہوگا۔ وقت کے اندر شرائط پائے گئے تو ہی قربانی واجب ہوگی۔ مال اور دیگر شرائط قربانی کے دنوں میں یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک میں پائے جائیں جب ہی قربانی واجب ہوگی۔ اس کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، یہ ضرور نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے۔ لہذا اگر شروع وقت میں 10 ذوالحجہ کی صبح اس کا اہل نہیں تھا، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں یعنی 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے اہل ہو گیا، کہیں سے پیسہ آ گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے، تو اس پر واجب ہو گئی قربانی۔ اور اگر ابتدائی وقت میں شروع میں واجب تھی اور ابھی قربانی نہیں کی تھی اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے تو قربانی واجب نہیں۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا تو کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ بڑا جانور بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب تو نہیں مگر کر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک صراحتاً، مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ نمبر 2 دلالتاً، جیسے یہ اپنی زوجہ یعنی بیوی یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے، معلوم ہے اور وہ راضی ہیں تو بھی ہو جائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ کہ کوئی کہے کہ بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ و خیرات کر دے، یہ ناکافی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے ہی پیسے مدرسے کو دے دے، مسجد کو دے دے یا کسی کو دے دے، فقیر وغیرہ کو، تو نہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا، بھینس 2 سال کی، بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ نر یا مادہ دونوں 1 سال کے۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ کا بچہ یا بھیڑ 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔
اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگلا حصہ اگلی آڈیو میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔